الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في اذنیہ او قال فی اذنہ. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستوں، یہ ریاض الصالحین کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا کہ وہ رات کو صبح ہونے تک سویا رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آدمی وہ ہے کہ جس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا، یا فرمایا اس کے کان میں راوی کو شک ہے. تو میرے محترم دوستوں، اس حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں کہ نماز یہ بہت اہم عبادت ہے. جو صبح کی نماز یا تہجد کی نماز، رات کو تہجد نہیں پڑھتا یا صبح کی نماز نہیں پڑھتا، گویا کہ اس بندے کے کانوں میں یا کان کے اندر شیطان پیشاب کرتا ہے. تو میرے محترم دوستوں، نماز کی فضیلت اور بھی بہت ساری روایات کے اندر آیا ہے. کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے. کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ نور المؤمن، مومن کا نور ہے نماز. کہیں پر فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، یہ دین کا ستون ہے. تو لہٰذا بہت ساری روایات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی فضیلت بیان فرمائی ہے. اور شیطان کی سب سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بندے کو نماز سے کسی نہ کسی طریقے سے دور رکھے. تو اس کے اوپر شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ وہ بندے کو نماز سے دور کر دے، یا نماز میں سستی، بندے کے اندر نماز کی سستی پیدا کر دے کہ یہ نماز پڑھنا نہ پڑھے. اس کے اوپر شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. تنبیہ الغافلین کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے. علامہ سمرقندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کی شیطان سے ملاقات ہوئی. اس نے شیطان سے کہا کہ میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں، آپ کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل بتا دیجیے کہ میں آپ کی طرح بن جاؤں. تو شیطان نے کہا کہ یہ سوال بڑا عجیب ہے، کسی نے مجھ سے اس طرح سوال نہیں کیا جس طرح کہ آپ نے سوال کیا ہے. یعنی یہ تمنا کسی نے بھی نہیں کی ہے کہ کوئی میری طرح بنے. یہ آپ ہی ہیں کہ آپ یہ تمنا کر رہے ہیں کہ میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں. تو شیطان نے کہا کہ اگر آپ میری طرح بننا چاہتے ہیں تو دو کام کر لیں. نمبر 1، نماز کے اندر سستی کریں، نماز نہ پڑھیں، نماز پڑھنے میں سستی کریں. دوسری، قسم اٹھایا کریں. اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ قسم جھوٹی ہے یا سچی ہے، لیکن قسمیں زیادہ کھایا کریں، چاہے جھوٹی ہو چاہے سچی ہو. ہر وقت قسمیں کھایا کریں اور نماز میں سستی اختیار کر لیا کریں، تو انشاءاللہ آپ میری طرح بن جائیں گے. تو بزرگ نے جواب فرمایا کہ انشاءاللہ یہ دو کام میں کبھی بھی زندگی میں نہیں کروں گا، نہ نماز میں سستی پیدا کروں گا اور نہ کبھی قسم اٹھاؤں گا. تو لہٰذا شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندے کو کسی نہ کسی طریقے سے نماز سے دور کیا جائے. بہر تقدیر اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے سوال کیا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ ساری رات سوتا رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کانوں میں یا اس کے کان کے اندر شیطان پیشاب کرتا ہے. تو اس سے محدثین فرماتے ہیں کہ یا تو اس سے مراد تہجد کی نماز ہے اور یا اس سے مراد فجر کی نماز ہے. تو اگر تہجد کی نماز مراد ہو تو چونکہ ظاہری بات ہے تہجد بھی بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑا اجر و ثواب کا تہجد کا، اور جب بندے سے وہ قضا ہو جاتے ہیں تو یقیناً یہ بہت بڑا نقصان ہے.
حضرت ابو بکر زریر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے ہاں ایک غلام رہتے تھے ان کی پڑوس میں. وہ غلام رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے اور دن کو روزہ رکھا کرتے تھے، بہت دیندار آدمی تھے. تو ایک دن وہ جو ہے نا غلام فرماتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی، سارے کی ساری معمولات چھوٹ گئی، پتہ ہی نہیں لگا رات کو آنکھ لگی. تو ابو بکر زریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ رات کو میں ایسا سو گیا کہ میں جاگا ہی نہیں، اور خواب رات میں دیکھا کہ میں مسجد میں ہوں اور محراب کی طرف سے خوبصورت لڑکیاں جو ہے نا مسجد کے اندر داخل ہوئی، اور ان لڑکیوں کے اندر ایک لڑکی بدصورت بھی تھی جو بہت زیادہ بدصورت تھی. تو جب میں نے ان خوبصورت لڑکیوں کو دیکھا، میں نے کبھی بھی زندگی کے اندر اس طرح خوبصورت لڑکیاں نہیں دیکھی تھی، تو میں بڑا تعجب کے اندر گرا. میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کی پہلی سابق کراتے ہیں جن کے اندر آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، تہجد کے لیے کھڑے ہوئے. اور میں نے پوچھا کہ پھر یہ جو بدصورت ہے یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی آج کی رات ہے جو آپ نے غفلت کے اندر گزاری. تو لہٰذا تہجد، رات کو تہجد پڑھنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. اور فجر کی نماز یہ تو ظاہر ہے کہ فجر کی نماز کی کتنی فضیلت ہے. پھر فرض نماز ہے، تہجد تو پھر بھی نفلی عبادت ہے، اور فجر یہ تو فرض نماز ہے، فرائض میں سے ہے اور بہت اہم عبادت ہے. علماء نے یہاں پہ ایک عجیب نقطہ لکھا ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کی جو ہے نا رزق کے اندر، اس کی نسل کے اندر، اس کی عمر کے اندر، اس کی جنس کے اندر جو ہے وہ برکت پیدا ہو جاتی ہے. اور جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے اندر بھی برکت آ جاتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ آپ دیکھیں جو ہے بکری اور کتے کو، بکریوں کے جو ہے نا آپ کو ریوڑ ملیں گے، بکریوں کے بہت زیادہ. حالانکہ بکری ذبح بھی ہوتی ہے، لوگ اس کو کاتے بھی ہیں، فروخت بھی کرتے ہیں. اور بکری جو ہے نا بچے بھی زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 جنتی ہے، اکثر 2 ہی جنتی ہے، اس سے زیادہ نہیں جنتی. اور اس کے مقابلے میں کتوں کو دیکھیں، کتے جو ہے نا وہ 8 10 بچے جنتے ہیں اور ان کو کوئی کاتا بھی نہیں ہے. لیکن ان کا ریوڑ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، 1 2 کہیں ملیں گے. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس لیے کہ کتے ساری کی ساری رات جو ہے نا وہ جاگے رہتے ہیں، لیکن جب فجر کا ٹائم آتا ہے تو سو جاتے ہیں. تو ان کے اندر بھی برکتی ہوئی، ان کے جنس میں بھی برکتی، ان کی جو ہے نا اولاد میں بھی برکتی، ان کے اندر بھی برکتی ہے، برکت نہیں ہے. اس لیے آپ کو ان کے ریوڑ نظر نہیں آئیں گے، 1 2 3 کتے ہی نظر آئیں گے. اور بکری یہ چونکہ پوری رات جو ہے نا بکری وہ سوئی رہتی ہے، لیکن صبح کی سویرے کے ٹائم جب بکریوں کے پاس آپ جائیں گے، آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا بکری جاگی ہوگی. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے بکریوں کے جنس، ان کی اولاد اور ان کی رزق کے اندر برکت نصیب فرمائی. تو بکریوں کے آپ کو ریوڑ نظر آئیں گے. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر